بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل ہے اور سال کے دنوں میں عرفہ کا دن سب سے افضل ہے. ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اور پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت عرفہ کے دن کی ہے. اور عرفہ اور جمعہ کا دن ہو تو یہ نور علی نور ہے. جمعہ بھی ہو اور عرفہ بھی ہو تو یہ افضل الایام، سب سے بڑا دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں تھے اور اس دن اہل ایمان کو ایک عظیم بشارت ملی، اور وہ بشارت تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح کا جو دستور ہے، جو زندگی کا دستور ہے، وہ مکمل ہو گیا. اس میں اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں دنیا میں اس کی ضرورت ہو اور تمہارے پاس اس کا حل اور اس کی کامیابی کی راہ تمہارے پاس نہ ہو. تم آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور تمہارے پاس اس میں کوئی رہنمائی نہ ہو یا اس راستے میں رکاوٹیں ہوں اور اس سے نکلنے کا کوئی نسخہ اکسیر موجود نہ ہو، نہ اب وہ دستور زندگی مکمل ہو گیا. تو جب ایک یہودی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اگر یہ ہمارے مذہب میں یہ آیت آتی اور پیغام آتا تو ہم اس کو عید مناتے. تو حضرت عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ الحمدللہ جس دن مسلمانوں کے پاس یہ پیغام آیا تو اس دن مسلمانوں کی ویسے ہی بہت بڑی عید تھی کہ جمعے کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا. ویسے ہی مسلمانوں کی بہت بڑی عید تھی کہ وہ دن بھی جمعہ کا تھا اور وہ دن بھی عرفہ کا تھا. تو ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے اور سب سے پورے سال کے دنوں میں سب سے عظیم دن عرفہ کا دن ہے. جمعے کے دن کی فضیلت ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے. ایک حدیث میں ہے سب سے بہترین دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن یہ دنیا میں تشریف لائے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. حدیث میں ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا اور اسی دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے. جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ مومن جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی. جمعے کے دن حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے کا حکم آیا ہے. فضیلت ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن اہل ایمان اگر اس کا اہتمام کریں تو اس کے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ جمعے کے دن آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ہے. اور یہ تمام احادیث میں موجود ہیں کتابوں میں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث جمعے کی فضیلت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم دن بنایا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من ترک ثلاث جمعہ تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی. جس شخص نے 3 جمعے محض سستی کی وجہ سے اور ان کو ہلکی چیز سمجھتے ہوئے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے. 3 جمعے اس نے سستی اور کہلی کی وجہ سے نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ نے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لوگوں کو جمعے کے دن چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیں گے.
پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بغیر ضرورت اور عذر کے جمعہ چھوڑ دیا اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے، اور ایسی کتاب میں جو نہ مٹائی جاتی ہے نہ تبدیل کی جاتی ہے۔ جس شخص نے 3 جمعے پہ در پہ چھوڑ دیے اس نے گویا کہ اسلام کو پس پشت پھینک دیا۔ ان حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ جمعہ کا ترک کر دینا بدترین گناہ کبیرہ ہے، جس کی وجہ سے دل پر مہر لگ جاتی ہے، قلب خراب ہو جاتا ہے اور اس میں خیر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ ایسے شخص کا شمار اللہ کے دفتر میں منافقوں میں ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو مسلمان ہے مگر قلب ایمان کی حقیقت سے محروم ہے۔ ایسے شخص کو اس کے گناہ کبیرہ سے توبہ کرنی چاہیے اور حق تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ایک عظیم دن ہے اور کوئی آدمی اگر اس کی ناقدری کرتا ہے پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جمعہ جامع مسجد میں جلدی چلے جانا چاہیے۔ جمعہ چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ 3 جمعے چھوڑ دینے سے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ محض معمولی لالچ کے خاطر اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا ظاہر ہے یہ ایمان کی سخت کمزوری کا نتیجہ ہے اور کم عقلی بھی بہت ہے۔ اس لیے جمعے کا اہتمام نہ صرف اس کی نماز کا اہتمام ہو اور اس کے جمعے سننے کا اہتمام ہو بلکہ اس سے پہلے اذکار، تلاوت، دعائیں، درود شریف اس کا بھی اہتمام ہو۔ اور جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ کہف پڑھنے کی آپ نے فضیلت بتائی ہے کہ اہل ایمان اس دن جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرے جو 15ویں سپارے کے اندر ہے اور تقریباً وہ آدھے پارے کی ہے۔ اس کا اہتمام بھی ہمیشہ سے مسلمان کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی اہتمام نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اللہم اعنا